بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری رات عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کوشش کے ساتھ ہر عبادت کو ادا کیا کرتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، تہبند کس لیتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک معمول بتایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں ویسے بھی بہت زیادہ عبادات کا اہتمام عام دنوں کی بنسبت زیادہ کیا کرتے تھے، پھر رمضان کے آخری عشرے میں اس کا اہتمام اور بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے شد المئزر، مئزر عربی میں ازار کو کہتے ہیں، شلوار کو کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کبھی اکھاڑے میں اترتا ہے نا پہلوانی کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو پورا صحیح طریقے سے ناڑا باندھ کے وہ اترتا ہے، میدان میں پوری تیاری کر کے اترتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کہ اس عشرے میں تو مکمل اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا، ویسے فقہاء نے لکھا ہے کہ پوری رات عبادت کرنا یہ مکروہ ہے، کہ انسان بالکل سوئے نہیں پوری رات عبادت کرتا رہے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن ان 10 راتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پوری رات بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف یہ کہ خود عبادت کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ ان راتوں میں عبادت کریں۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ خود ہم کوشش کریں جس حد تک، بالخصوص جو اس عشرے کی طاق راتیں ہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ایسے شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عشرہ نجات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں لوگوں کو۔ تو جہنم سے نجات اسی شخص کو ملتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس عشرے کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادات کو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان راتوں کے اندر عید کی جتنی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، جتنی خریداری کرنی ہوتی ہے، ہماری اکثر یہ قیمتی راتیں اس میں گزر جاتی ہیں۔ تو اصولی طور پر تو انسان کو رمضان سے پہلے ہی خریداری کر لینی چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی یہ راتیں، یہ قیمتی اوقات بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں بھی سستی مل جائیں گی۔ چاند رات کو جب آپ جوتے لینے جائیں گے یا کوئی چیز خریدیں گے تو وہ آپ کو ڈبل قیمت میں ملے گی، اور اگر رمضان سے پہلے خرید لیں گے تو بہت سستی مل جائے گی۔ تو دنیا کی بھی بچت ہے، آخرت کی بھی بچت ہے۔ تو اس طریقے سے مارکیٹوں میں ساری رات ضائع کر دینا اور گھومتے پھرتے رہنا، یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے، شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو ایک تو طاق راتوں کی عبادات کا خصوصی اہتمام ہو، دوسرے نمبر پر اس عشرے کی جو خاص عبادت ہے اعتکاف، وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو جو حضرات اعتکاف میں ہیں وہ اور زیادہ اہتمام کریں۔ تیسرے نمبر پر دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، جو لوگ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، جو مغفرت طلب کرتے ہیں،
اپنی دعاؤں میں ہم استغفار کو شامل کریں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ کو اپنے بندوں کو عذاب دینے کا کوئی شوق تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قدم قدم پر ہمیں بہانے عطا فرمائے ہیں، قدم قدم پر مغفرت کے بہانے عطا فرمائے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ، پھر اس میں آخری عشرہ، پھر اس میں لیلۃ القدر، یعنی ہر چیز ہی ایک چیز دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سبقت رحمتی غضبی، حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے، میرا غصہ بہت کم ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور کام یہ کرنا چاہیے کہ اس عشرے میں، پھر بالخصوص طاق راتوں میں، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں انسان کچھ صدقہ دے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اور وہ جنت اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام، ہر انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اس چیز کا اہتمام کرے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ وہ فرائض چاہے حقوق اللہ میں سے ہوں، چاہے حقوق العباد میں سے ہوں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا اور جو بھی فرائض ہیں۔ حقوق العباد میں بیوی کا مہر ہے، بہنوں کا میراث کا حق ہے، کسی کے آپ کے اوپر قرض پیسے ہیں وہ پیسے ہیں، جو بھی کسی کا حق آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ فرائض پر شریعت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، فرائض ہر حال میں ادا کرنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا نمازوں کے بارے میں کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور 5 وقت اس میں وہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ دن میں ایک شخص 5 مرتبہ گناہوں سے نہاتا ہے، 5 مرتبہ گناہوں سے غسل کرتا ہے، تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو نمازوں کا اہتمام ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت شوق کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں نوجوان اور دیگر ہمارے دوست احباب۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی قابل تحسین بات ہے، بہت ہی قابل داد بات ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ اس سلسلے کو رمضان کے ختم ہوتے ہی ختم نہ کیا جائے۔ شریعت تو آپ کو آپ کی زندگی کے کسی کام سے روکتی نہیں ہے اگر وہ جائز حدود کے اندر ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اگر ایک وقت ایک مؤذن اذان دے کر کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو یہ تو مروت کا بھی تقاضا ہے، یہ تو غیرت کا بھی تقاضا ہے، یہ تو حیا کا بھی تقاضا ہے کہ جس ذات نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر ہم نمازوں کا اہتمام یہ عزم کر لیں، اس عشرے میں اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، تو ہمیں کتنے اہتمام کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ عزم کرنا چاہیے، اور اس سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص صبح مثلا 8 بجے اپنے کام پہ بیٹھا، اپنے آفس میں بیٹھا، اپنی دکان پہ بیٹھا اور عصر تک بیٹھا رہا، اور دوسرا وہ شخص ہے
کہ وہ بیٹھا، ظہر کی اذان ہوئی، وہ گیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنی دکان پہ اپنی جگہ پہ گیا. تو آپ اگر اس کو فزیکلی دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا آدمی زیادہ فریش ہوگا، کون سا آدمی زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکے گا؟ آج تو جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں، تھوڑی چہل پہل کریں، گھومیں پھریں، اس کے بعد دوبارہ آ کر بیٹھیں. تو اگر ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں گے تو ہماری چہل پہل بھی ہو جائے گی، منہ ہاتھ بھی دھو لیں گے، اللہ کے سامنے سر سجدے میں جھکا لیں گے، برکت بھی مل جائے گی، عبادت بھی ادا ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی بابرکت ہو جائے گی، سب کچھ ہمارا بہتر ہو جائے گا. لیکن ایک توجہ کی ضرورت، ٹائم بھی اس میں کوئی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو نمازوں کا اہتمام اپنی اولاد سے بھی، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ فرض ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، یہ قرآن کا حکم ہے. ہمارے والدین اس چیز کی فکر نہیں کرتے، ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی نماز کی فکر نہیں ہے. نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بھی عبادات ہیں تو نوافل میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جو فرائض ہیں اس کو انسان کوشش کرے مضبوطی سے پکڑے رکھے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ آنے دیں، یہی انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا اگر فرائض کو اچھے طریقے سے کوئی ادا کرنے کا اہتمام کر لیتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے، اس کو ہر لحاظ سے کوشش کریں، ہر عبادت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس میں کر لیں. قرآن کی تلاوت ہو، نوافل ہوں، صدقات ہوں، انفاق فی سبیل اللہ، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تاکہ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو جائے. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حضرات، ان کے لیے تو بہت ہی سنہری موقع ہے، ان کے لیے تو گولڈن چانس ہے کہ وہ اس کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس آخری عشرے میں ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور خلاصی عطا فرماتے ہیں. اس لیے اب دیکھیں رمضان شروع ہوا تھا، آج 21 رمضان ہے، 2/3 حصہ گزر گیا رمضان کا نا. شروع ہوا تھا، جنہوں نے روزے رکھے تھے ان کا بھی گزر گیا، 2/3 حصہ ان کا بھی گزر گیا، جنہوں نے نہیں رکھے ان کا بھی گزر گیا. گزر تو دونوں کا گیا. لیکن اب جس نے روزے نہیں رکھے اور جس نے رکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کی دلی کیفیت کیا ایک ہوگی؟ اس وقت اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے یہ 20 روزے رکھے ہیں اور دوسرا شخص ایسا ہے جس نے نہیں رکھے، وہ ظاہراً جتنا بھی ٹھاٹ باٹ میں ہو، جتنا بھی کچھ اس کے پاس آ جائے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دلی کیفیت دونوں کی ایک ہوگی؟ جو اطمینان اس شخص کو نصیب ہے جس نے روزہ رکھا ہے، کیا وہ اطمینان دنیا جہان کی ہر دولت حاصل کر کے اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے روزے نہیں رکھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان وہ اللہ کی شریعت پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.